الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار، رحمتوں اور برکتوں کی سامان اور پیغام لیے یہ عظیم الشان مہینہ انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کے ایک ہی گھڑی اور ایک ایک لمحے کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ اور سامان بنا دے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے اندر اہل ایمان کثرت سے عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ روزہ بذات خود بہت بڑی عبادت ہے، اس کے ساتھ تلاوت قرآن، ذکر اذکار، تسبیحات، درود شریف، صدقہ و خیرات۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے نماز تسبیح کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی نماز کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تحفہ، بطور گفٹ اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے چچا، کیا میں آپ کو ایسی نماز نہ سکھا دوں کہ جو آپ کے تمام اگلے اور پچھلے، ظاہری اور باطنی، چھپے اور اعلانیہ اور شعوری اور غیر شعوری جو بھی آپ نے گناہ کیے ہیں، اللہ اس نماز کی ادائیگی کے نتیجے میں ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو اس نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو، ان خطاؤں کو، ان سیئات کو مٹا دیتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ میرے چچا، ہو سکے تو اس نماز کو آپ روزانہ پڑھو، ہو سکے اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ویکلی یعنی جمعے کے جمعہ اس کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ اگر آپ ہفتے کے اندر بھی ممکن نہیں ہے تو مہینے میں ایک بار اس کو ادا کرو، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار پڑھو، اور سال میں بھی اگر نہیں پڑھ پاتے تو زندگی میں کم از کم ایک بار اس کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ اور اس کی تاکید اللہ کے رسول نے اس قدر فرمائی۔ پھر فرمایا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ خود احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں دو طریقے احادیث سے مروی ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، اور میں آپ حضرات کے سامنے نماز تسبیح کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں، چونکہ یہ باقی نمازوں کے مقابلے میں ذرا مختلف اس کا طریقہ ہے۔ اس کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے یا اس کے اندر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ نماز باقی نمازوں سے مختلف ہیں۔ اس میں بیسیکلی 300 مرتبہ تیسرے کلمے کا ابتدائی حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک یہ 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اور 4 رکعت کی یہ نفل نماز ہے، اور نفلی نماز کے بارے میں یاد رکھیں کہ وہ تنہائی علیحدہ پڑھی جاتی ہے، جماعت نہیں ہے، انفرادی طور پر اس کو پڑھنا چاہیے، اور ہر رکعت میں 75 دفعہ اس کلمے کو دہرایا جاتا ہے، دوسری رکعت میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے میں، 4 رکعت میں یہ 300 پوری ہو جاتی ہے تعداد۔ طریقہ اس کا عموماً لوگ سوال کرتے ہیں جی کس طرح پڑھیں ہمیں، اس کی فضیلت تو جب لوگوں کو بتائی جاتی ہے، میں آپ یہ مسئلہ آج حل کرتے ہوئے آپ کے لیے یہ اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ نماز نیت کریں گے اس کی 4 رکعت صلاۃ و تسبیح نفل نماز کی، اور اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے۔ 15 دفعہ جب مکمل ہو جائے گا پھر آپ الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ شروع کر دیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورت پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ لمبی سورت آپ اس میں ملائیں تاکہ زیادہ تلاوت ہو سکے۔ ادروائز اگر آپ کو لمبی سورت نہیں کوئی یاد تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو بھی آپ کو قرآن کا آسان لگتا ہے حصہ وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر آپ رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھیں گے،
پھر رکوع میں جب آپ چلے جائیں گے تو رکوع میں پہلے تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے، قومے میں کھڑے جائیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد، پھر آپ وہاں 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے اور پہلے سجدے میں پہلے تسبیحات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 10 دفعہ یہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ سجدے کے درمیان جلسہ جسے کہا جاتا ہے وہاں بیٹھیں گے دونوں زانو ہو کر، اور وہاں آپ پھر 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر آپ دوسری سجدے میں چلے جائیں گے، وہاں پھر تسبیحات پہلے اور اس کے بعد یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، یہ آپ کے 75 دفعہ پورا ہے۔ جب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے تو فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ 15 دفعہ پڑھ لیں گے۔ باقی طریقہ سیم ہے، تشہد کے اندر یہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تیسری رکعت میں بھی آپ کھڑے ہوں گے تو 15 دفعہ پہلے، یعنی رکعت کے آغاز میں 15 دفعہ اور باقی 10 دفعہ ہر دفعہ ہر جگہ پڑھیں گے، اور یوں یہ 300 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا روزانہ نہیں تو ہفتہ وار نہیں تو مہینہ نہیں تو سال نہیں تو زندگی میں ایک بار کوشش کیجئے اس نماز کو زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لیجئے، تاکہ ہم بھی جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں تو اللہ تعالی ہمارے بھی گناہ معاف فرما چکا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔